بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 دسمبر بدھ کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ میرے پاس تو نیا سال شروع ہو گیا ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا ہے کہ نئے سال کے اس موقع پر چھوٹا سا شعر ہے کہ ہم نے امید کا دامن ابھی چھوڑا نہیں، اے خدا قید کے بعد اب تو کرم کی باری ہے۔ یہ رات کتنی بھی لمبی ہو سحر ضرور آئے گی، ظلم ہے زیادتی ہے لیکن انشاءاللہ رہائی آئے گی۔ اہم خبریں آپ کو بتاؤں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 2025 خان کے نام پر ختم ہو رہا ہے، 2026 بھی خان کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ عمران خان کو شکست اسٹیبلشمنٹ کا ڈراؤنا خواب بن گیا۔ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا، اور اڈیالہ جیل میں کل ملاقاتوں کا بھی دن ہے، نئے نام شامل ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے بھی اہم پیش رفت ہے، کچھ مذاکرات کے معاملات بھی ہیں۔ 2 اپوزیشن لیڈر سے یہ سرکاری مذاکرات کیا ہوں گے، اور عرب جنگ میں بالآخر دباؤ میں سعودیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور سعودیہ کی طرف سے اہم معاملہ عرب امارات کی 4 ارب کی ڈیل ختم، اور اسرائیل کی جو بڑی گیم ہے اب 2026 میں سعودی عرب کی نئی ملاقاتیں، خان رہائی کے معاملہ بڑا اہم، اور خان کی بہنوں پر تنقید میں DGSPR غائب ہیں جو پہلے کرتے رہے۔ ایاز صادق کو ہندوستان سے کیوں ملوایا گیا، اور 2 صوبوں کے ترجمان بھی آپ آمنے سامنے، عورت کارڈ کا معاملہ بھی، یاسمین راشد، سنم جاوید، باقی لیما خان اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو جبری معاملات ہیں اس پر بولنے والے، خاموش رہنے والے کیوں بول رہے ہیں۔ چین کا نیا سال بھی شروع ہونے پر نئے اعلانات آ رہے ہیں، مہرنگ بلوچ کی رہائی کا معاملہ بھی ہے۔ لیکن تفصیل سے بات کریں تو 2025 جیسے میں نے کہا خان کے نام پہ ختم ہوا، 2026 بھی خان کے نام پہ شروع۔ 2025 میں عمران خان کو انہوں نے تاریخی سزائیں سنا دی۔ جنوری کے مہینے سے شروع ہوا، مارچ میں مذاکرات کا ڈھونگ انہوں نے رچایا، تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک، خان کی رہائی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندیاں لگیں، ریاستی جبر کا عروج نظر آیا، تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات، پارٹی کے معاملات چلتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 کی بہرحال حکومت کمزور ترین مرحلے پر ہے، چاہے وہ معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، سیکیورٹی کے حالات ہوں، سیاسی عدم استحکام ہو، پاکستان نہیں چل رہا، سادہ سی بات۔ خان کی ملاقاتیں بلا شبہ آپ کو بند نظر آ رہی ہیں، لیکن عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ 3.5 سال سے ہائبرڈ نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے حواس پر چھایا ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ جادوگروں کو، ستارہ شناسوں کو، پتے دیکھنے والے، ہاتھ دیکھنے والے، نجومی ڈھونڈ کے معیشت کو، جنرل عاصم منیر کی عظمت کو اور عمران خان کے حوالے سے نا امیدی، مایوسی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا، روز ایک نئی دھمکی، روز ایک نیا معاملہ۔ کہ 8 فروری اب آپ کو پتہ ہے بہت بڑا دن آنے والا ہے، یہ اس سے پہلے 9 مئی والے کیسز بنانے کی، گرفتاریاں کرنے کی، اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن 3.5 سال میں یہ جو کچھ نہیں کر سکے آگے بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عمران خان نہیں ٹوٹا، سادہ سی بات ہے۔ یہ خان کی بہنوں کو نہیں توڑ سکے، نہ یہ معیشت چلا سکے، ادارے فروغ کرتے کرتے حالت یہ پہنچ گئی۔ شپنگ کارپوریشن کا انتظام بھی آج نیشنل لاجسٹکس سے NLC کو دے دیا، تمام ادارے فوج کے حوالے کر کے بھی نہ دفاع صحیح نہ معیشت صحیح، بندوق کے زور پر کوئی کام بھی نہیں نظر آ رہا، یہ بخدا بری طرح ناکام ہو گئے۔ اب دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ تو حالات ان کے اس لیول پہ ہیں کہ کسی بھی وقت گر جائیں گے، کیونکہ ایک ہی کام ہو رہا ہے، قرضہ، اس کا سود، اس پہ مزید قرضہ، اس کا سود، پھر اس کا قرضہ، اس کا سود، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب صرف بیت الخلاء پاکستان میں رہ گئے ہیں، ان پر قبضہ کر کے کچھ آمدنی ہو سکتی ہے بڑے چھوٹے سے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طاقت کے استعمال میں انہوں نے عورتوں بچوں پر کیمیکل ملے پانی بھی چھڑک دیے، گرفتاریاں بھی کر لیں، مار پیٹ بھی کر لی، لیکن کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں نکلا۔ پاکستان کی قوم تو اس پورے پروسیس میں بہت کچھ سیکھ چکی ہے، بہت کچھ کر چکی ہے۔ دونوں بڑے ادارے قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھ لیں، اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، اندازہ کریں۔ آرمی چیف کو انہوں نے 2025 میں استثناء بھی دے دیا، تاحیات مدت ملازمت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اب حکومت نے اکھاڑ پچھاڑ کر کے، تبدیلیاں کر کے، مذاکرات کے نام پہ محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس کو لا کے اپوزیشن لیڈر بنا کے یہ وقت حاصل کرنے کو، لیکن اس میں بھی ناکامیاں ہیں۔ اب اس میں ایک تو پیش رفت ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب کا جو نام تھا وہ واپس لے کے محمود اچکزئی کی تعیناتی میں رکاوٹ دور ہوئی ہے، لیکن حکومت اس پہ ظاہر ہے یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے۔ اب جو 2026 میں سب سے بڑی تبدیلیوں کا معاملہ ہے وہ آج تازہ ترین خبر عرب دنیا کی وجہ سے، یہ اس وقت چونکہ معاشی مدد وہاں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ معیشت ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا معاملہ بنا ہوا، سب سے بڑا معاملہ۔ یہ بہت پریشان ہیں، ان سے جب بھی بات کریں معیشت کرتے ہیں، اسی لیے میں معیشت پہ زیادہ بات بھی کرتا ہوں۔ وہی تباہی بربادی ہے، وہی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہوئی ہے، چلنا پھرنا عذاب ہے۔ اب انٹرنیشنل ماہرین الجزیرہ سمیت عرب صحافی اخبارات لکھ رہے ہیں، تھنک ٹینک مانگ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا پاکستان میں آنے والے دنوں میں، اس سال میں سب سے اہم کردار ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے پاس یہ سنہری موقع آ چکا ہے کہ وہ 96% عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک تو امت مسلمہ کی رہنمائی کا جو ان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا، اور اس کا تحریک انصاف اور پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہونا ہے، سعودی عرب کو تو فائدہ ہونا ہی ہے۔
کہ جو سعودی عرب کو یہ فائدہ، عرب امارات اور ان کی جو پراکسی کا کھیل، جو بہت بڑا میدان اب پاکستان میں سج گیا ہے، سعودی سفیر بھی میدان میں ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سعودی سفارت خانہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، اور میرے پاس بڑی اہم اطلاعات ہیں کہ 2-3 بڑی اہم ملاقاتیں تحریک انصاف سے بھی ہونے جا رہی ہیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے پہنچ جانا ہے ادھر، لیکن یہ معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ 1-2 ہفتوں کی بات ہے، بڑی اہم پیش رفت اس میں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، بہرحال ملاقاتیں سعودی عرب سے ہوں گی ڈائریکٹ، اور جھکاؤ ظاہر ہے اس میں، معاملہ اصل میں ظاہر عمران خان کا ہی ہے۔ اب دیکھیں ان ملاقاتوں کا نتیجہ کہ مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے لیکن یہ خبر ضرور ہے۔ سعودی عرب اور عرب امارات کا جو معاملہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیں اس میں جو باقاعدہ حملہ ہوا، اس کے بعد سخت بیانات آئے، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ عرب امارات نے اپنی فوجیں فی الفور یمن سے بلانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کی ڈیل کی، شہباز شریف کی ملاقات اور ٹویٹ بھی سامنے آ گئی۔ ساتھ ہی دفتر خارجہ نے سعودی دفاع کے حوالے سے بھی ٹویٹ میں مجبوری میں کر دی کہ یمن کی خود مختاری اور سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی ہے۔ اب یہ وہ کھیل ہے، یہ وہ وکٹ ہے جس میں آپ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے، اور یہ جنگ 2 شہزادوں کی، بن زید اور بن سلمان کی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ عالمی طاقتوں کی صف بندی جو پاکستان میں 2026 میں نظر آنی ہے، جس میں پاکستان کی فوج کو کرائے کی فوج استعمال کرنے کی کوشش، لیکن اسے آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل ری الائنمنٹ۔ اب سعودی عرب اور عرب امارات کا جو کردار ہے وہ کیوں اہم ہونے، پہلے آپ کو ان دونوں ممالک کا تھوڑا سا موازنہ سمجھنا ہوگا، دونوں کی دولت، فوجی طاقت، اسٹریٹجی کے اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، پاکستان کے ماضی حال اور مستقبل کے حوالے میں آپ دیکھیں گے۔ مطلب سعودی عرب تو معاشی اعتبار سے حقیقی اکانومی ہے، تیل کے ذخائر دنیا کے بڑے ذخائر ہیں، یومیہ کو 10 ملین ارب تیل نکلتا ہے، بیرل تیل نکلتا ہے، 1.5 خرب ڈالر کی معیشت ہے، طویل مدتی منصوبے ہے، ریاست کی خود مختار ریاست کی پالیسی ہے، دنیا کے ٹاپ 10 میں یہ فوجی معاملات میں اخراجات ہیں، ان کی آبادی ہے، سرحدیں ہیں، میزائل سسٹم ہے، اپنی مقامی انڈسٹری بھی ہے، چین، روس، امریکہ، برطانیہ سے دفاعی معاہدے ہیں، پھر حرمین شریفین امت مسلمہ میں ایک لیڈر کا مقام رکھتے ہیں، اور یہ براہ راست جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب نے ابھی حالیہ دنوں میں اپنی خارجہ پالیسی میں بہت بڑا ٹوسٹ 18 نومبر کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ابراہم اکارڈ معاہدے کا حصہ نہ بننے سے انکار کر کے کیا، آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کیا، اس کے کہ ہم اس کے بغیر ابراہم اکارڈ پارٹ 2 میں شامل نہیں ہوں، یہ بہت بڑی بات تھی، یہاں سے اصل معاملہ کھڑا ہوا۔ اور یہ صرف فلسطین میں نہیں بلکہ وہاں پہ جو مزاحمتی گروپ ہیں، یہ بھی آپ کو خبر دوں، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیے، یہاں بھی سعودی حمایت ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب امریکہ پر انحصار نہیں کر رہا بلکہ چین، روس کے ساتھ تعلقات، اور ایران کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں چین کی مدد سے، جو تعلقات بنائے ہیں اس میں ایران سے خطرہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے کھل کر یہ پارٹ 2 ابراہم اکارڈ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کی عمران خان کے حوالے سے نرم گوشہ موجود تھا لیکن اب اس میں تیزی آئی، اور وہ آئی عرب امارات کی وجہ سے۔ عرب امارات ایک مضبوط ملک نہیں ہے، ان کے پاس تیل ہے، محدود ہے، فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، بندرگاہیں ہیں، ایئر لائن ہے جیسے امارات ہے، اتحاد ایئر لائن ہے، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا کام ہے، دنیا بھر میں جو سرمایہ کار ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، 500 ارب ڈالر کی معیشت ہے، فوجی اعتبار سے فوج ہے ان کی بڑی، لیکن یہ براہ راست جنگ نہیں کرتے، ان کا انحصار براہ راست امریکہ اور اسرائیل پر ہے، پراکسی یا کرائے کی فوج، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہو، یہ سارا اسرائیل کی مدد سے چل رہا ہے۔ ابراہم اکارڈ معاہدے میں بھی یہ اسرائیل کے لیے انہوں نے کیا، اور دنیا میں سرعام اتحادی بنے، فرنٹ مین بنے، بلکہ بھارت سے بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اسرائیل کی وجہ سے ہی یہ تمام علاقائی تنازعات میں مداخلت کرتے ہیں، یمن، لیبیا، سوڈان، فلسطین، یہ سارا معاملہ۔ اب سعودی عرب نے ماضی میں 1960 سے خان کی حکومت تک دفاعی تعلقات بھی رکھے، مشکل وقت میں تیل کی ادائیگیاں مؤخر کی، سپورٹ کی، بیل آؤٹ دیے، 28 سے 30 لاکھ پاکستانی ورکرز کو نوکریاں دیں۔ عرب امارات نے البتہ بڑا نقصان پہنچایا، پہلے تو سارے ہنرمند، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی ایکسپرٹ، پائلٹس، بینکر وہ لے گئے، ہیومن کیپٹل، برین ڈرین، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، پھر ڈوبتے ہوئے پاکستان کا سرمایہ بھی لے گئے، 100 ارب ڈالر پاکستانیوں نے وہاں پراپرٹی میں عرب امارات میں لگایا، 10,000 کمپنیاں وہاں جا کے رجسٹرڈ ہوں گی جو پاکستان سے نکلتے رہے، اور ڈوبتے پاکستان کی لنگوٹی بھی اتار لی۔ گوادر پورٹ جو سی پیک کے ذریعے سب سے بڑی پورٹ بن رہی تھی، اسے دیکھیں کیسے رکوایا اپنی بن جبل کوٹ کو چلوانے کے لیے۔ پاکستان میں کیکڑا من میں آپ کو تیل کا پتہ ہوگا، وہ بھی انہوں نے نہیں نکالنے دیا۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، معاشی شہرت تھی، لیکن دبئی کی ترقی سے پہلے دنیا کراچی میں انویسٹ کرتی تھی، کراچی آیا کرتی تھی، وہ سارے بزنس مین بھی عرب امارات لے گیا، اور کراچی کے کیا حال ہوئے۔ بلکہ کھیلوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ہمارے آپ کو گراؤنڈ کیسے بھرے ہوتے تھے، اب عرب امارات میں میچز ہوتے ہیں سارے، ادارے انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ خریدے۔ اچھا یہاں آل شریف کی انہوں نے الیکشن میں 2024 میں کیوں مدد کی، یا سیاسی معاملات میں کیوں مداخلت کرتے رہے، فارم 47 کی حکومت ان کے لیے کیوں ضروری تھی؟
ان کے خاندانوں کو 4 بڑے خاندان ہیں گولڈن ویزے اور پراپرٹیاں انہوں نے دی ہیں، چاروں طاقتور خاندانوں کو. یہ حکومت میں تاکہ آ کے اداروں کو کھوکھلا کریں، اونے پونے داموں میں کوڑیوں میں بیچیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA عرب امارات کی، آپ کو پتہ ہے ایمریٹس ایئر لائن کو کھڑا انہوں نے کیا، جسے بظاہر عارف حبیب نے خریدا. پیچھے کون نکلا؟ فوجی فرٹیلائزر. فوجی فرٹیلائزر کس کی ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن کی. فوجی فاؤنڈیشن کس میں 1 ارب کے شیئر خریدے؟ عرب امارات نے. تو اصل میں تو فرنٹ پہ پیچھے تو وہ ہوئے. اب سعودی عرب نے دیکھیں ان تمام معاملات سے جب انکار کیا ابراہم اکارڈ سے، تو پھر امارات کو یمن میں چھوڑا گیا سعودیہ کے مخالف. آرمی چیف کو سعودی عرب میں ایوارڈ ملا، اس کے بعد ان کا امریکہ کا دورہ بھی طے تھا. بن سلمان کی نے رکوایا. سعودی عرب اور عرب امارات کی جو یمن میں جنگ ہوئی، اس میں سعودی عرب کا واضح پیغام تھا کہ مداخلت کا جواب آئے گا. اب یہاں پاکستان کی ان کے ساتھ دفاعی ڈیل ہے. بن زیاد عرب امارات سے فوراً پاکستان آ گیا سرکاری دورے پہ کہ ہماری مدد کریں. اب پاکستان سعودی عرب کے خلاف تو نہیں جا سکتا، مذہبی اثر ہے، حرمان شریفین ہے، دفاعی ڈیل ہے، $5 ارب بھی خزانے میں. پھر شیخ صاحب ناراض ہو گئے، عرب امارات والے چلے گئے رحیم یار خان. شہباز شریف پیچھے بھاگتا ہو گیا، یا شیخ راضی ہو جائیں. پھر دھڑام سے دفاعی تعاون کی ٹویٹ کر دی، دفاع کی، عرب امارات کے ساتھ دفاعی تعاون، وہ ہوگی بیک فائر. وہاں سے سعودی حکومت ناراض ہوئی. اب مریم نواز کو پھر امارات بھی بھیج دیا، وہاں شیخین کو راضی کریں. لیکن اب اس عمر کے حصے میں یہ بڑا مشکل ہے، یہ سفارتکاری اب ان سے نہیں ہو سکتی. یہاں اب انہیں کوئی نئے ینگ منجے ہوئے سفارتکار چاہیے. حال شریف تو ہمیشہ عرب امارات کی، آپ کو پتہ، مدد سے ہندوستان میں بناتے رہے. اب سعودی عرب اس معاملات میں پھر کھل کے اب تحریک انصاف کی طرف، برس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب اس دوران ایاز صادق کی جے شنکر سے ملاقات، یہ بھی عرب امارات کا کام ہے. یہ جو پہلا بندہ انہوں نے بھیجا، اسحاق ڈار کو نہیں بھیجا انہوں نے، یہ ٹیسٹر تھا، چیک کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے ساتھ ایک بنیاد شروع کریں. دیکھیں فوج جب بھی اقتدار میں آئے ہندوستان سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باجوہ یہی کرتا رہا. نون لیگ اس کام میں ان کی ہمیشہ مدد کرتی ہے. مودی کے ساتھ 120 بندوں کا وفد بنا ویزوں کے شادیوں پر، سنجے جندال کے کاروبار، مریم نواز کے داماد کی ہندوستانی مشینریاں، وہ شہباز شریف کی آڈیو لیک آپ نے سنی ہے. یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے. یہ منتیں کر رہے ہیں ہندوستان سے معاملات، وہ عرب امارات کروانے پہ تیار ہے. جنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا ہندوستان پاکستان کی چیخ کے ہم تھک گئے کہ آل شریف کوئی بیان دے مودی کے بارے میں، نہیں دیا. مریم نواز کا بھی ٹویٹر خاموش تھا، جیسے اقتدار میں لانے سے پہلے خاموش. اور اب وہ شخص بھیجا گیا جو پاکستان کے آرمی چیف کا پوری دنیا میں مذاق اڑاتا رہا کہ ہندوستان کی جنگ میں باجوہ کی ٹانگیں کانپتی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا. یہ اس نے ایاز صادق نے کہا، جس کا ہندوستانی میڈیا مذاق اڑاتا رہا. اب یہ چلے گئے جے شنکر کے پاس، اور پاکستان میں میڈیا اس کو بہت بڑی خبر ہوا، برف پگھل گئی، استقبال ہوا، یہ ہوا وہ، لاڈس بات کرے کسی ٹانگ اوپر کسی ہاتھ. اب دونوں کا میڈیا ایک جیسا ہی ہے. اب یہاں آپ کو یاد رکھے DGSPR نے عمران خان کی بہن نورین خان نے جب ہندوستان میڈیا کنٹرول بڑا غصہ کیا، بڑی ناراضگی، غدار ہو گئی ہیں اتنی بڑی. اب وہ پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے. ایاز صادق کی ملاقات نظر ہی نہیں آئی. بھائی عمران خان کی بہنیں تو اپنے بھائی کے لیے انٹرویو میں گئی نا. انٹرنیشنل لیول کا پاکستان کا وہ واحد سیلیبریٹی جس کی سب سے بڑی فین بیس ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ہر جگہ، وہ تو پاکستان کی پہچان ہے. وہ تو انٹرویو میں گئی کہ وہ اتنے بڑے بندے کی بہن ہے. انہیں غداری کے فتوے دے دیے، جیسے اڈیالہ جیل کے باہر چھوڑ دیتے ہیں ایسے وہاں بھی چھوڑے. پھر مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ چھوڑ دیے. لیکن یہاں ایاز صادق کے معاملے پہ خاموش ہیں. پاکستان کی خواتین کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن ابھی یہ جو پاکستان ہندوستان کا معاملہ، یہ اتنا بڑا معاملہ بنا ہوا ہے صلح کرانے کا، لڑائی کا نہیں، صلح کروانے کا. کیونکہ سنتاس کا معاہدہ بھی بند ہے، پانی کا معاہدہ بند ہے، تجارت کا معاہدہ بند ہے، تعلقات نہ ہونے کے برابر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 مرتبہ کہا میں نے جنگ بند کرائی، اور ہندوستان کا بازو مروڑنے کی اس پہ کوشش کی. یہ جہازوں کی جگتے لگا کے دباؤ بڑھایا، مودی نہیں مانا. روس یوکرین کا معاملہ اب چونکہ حل کی طرف جا رہا ہے تو یہ فرمائشیں ہندوستان سے ختم ہو جائیں گی. اب 2026 فروری اسی لیے کہا جا رہا ہے 95% معاملات حل ہو چکے ہیں یورپ کے ساتھ، تو ہندوستان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کو منجی. امریکہ ہندوستان کا ہی اصل مسئلہ تھا نا، جس کی وجہ سے پاکستان کی سپورٹ تھی. اب یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ چین بھی کریڈٹ لے رہا ہے. چین بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اصل میں ہم نے ختم کروائی. اندازہ کرے دونوں کہہ رہے ہیں طاقتیں ان کے کہ اب جنگ ختم کروانے پہ آپس میں کریڈٹ. چین کہہ رہا ہے جو ملٹری ڈائریکٹر جنرل کی جنگ کے دوران بات چیت تھی وہ ہم نے کروائی تھی. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ پراکسی وار بھی پاکستان میں چل رہی ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے 2026 میں جو اثرات ہیں وہ آئیں گے. کب آئیں گے، کتنی جلدی آئیں گے، یہ اب اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ معاملات ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اپڈیٹس ہو رہی ہیں. یہ میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. جو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو لوگ چینل سے جڑے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے، تسلسل چلتا رہے گا. اب ایک معاملہ جو سوشل میڈیا پہ بھی 2 صوبوں کے صوبائی مشیر عظمیٰ بخاری اور شفیع اللہ جان جنگلی کہنے کے بیان پر، میرے خیال میں شفیع اللہ جان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بڑا پن دکھانا چاہیے تھا، ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، غلط ہے.
اس پہ لیکن ریاکشن دینے والے لوگ میں سوچ رہا ہوں کہ شکلیں اور حالات دیکھ رہا تھا. عطا تارڑ اور وہ کوثر نامی ترجمان ہے پنجاب حکومت کی, مریم نواز کی. ان کی ٹوٹل کوالیفیکیشن کیا ہے کہ نواز شریف گھر کے باہر کھڑے تھے اور تحریک انصاف کی خواتین کو غلیظ گندی گفتگو اور گالیاں ایسی کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی, وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکے, اتنی گندی گالیاں. وہ مشیر لگائے گئے اور وہ تہذیب کا لیکچر دے رہے ہیں, اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. مطلب ایک سے ایک بڑی منافقت. پاکستان کی خواتین پہ کون سا ظلم و ستم نہیں چھوڑا انہوں نے. علیمہ خان کے ساتھ رات جو ہوا, بشرا بی بی کی 9 ہفتوں سے ملاقات بند ہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ پڑے تشدد کی. صنم جاوید, فلک جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد, کینسر پیشنٹ جس کرب سے جیلیں کاٹ رہی ہیں, اور یہ سکھانے آگے خواتین کا احترام. یہ منافقت کی سب سے بڑی دلیل. شفیع اللہ جان نے جو کیا غلط کیا ہے. مہرنگ بلوچ کے ساتھ دیکھے جو ظلم ہو رہا ہے. ان کی 6 مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے رہائی کے ہوئے, لیکن یہ ضرور کو 7واں 8واں مقدمہ ڈال دیں گے. یہ ایسے بد کردار لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا ابھی ہمارے پاس 9 مئی کے بہت سے پرچے پڑے ہوئے ہیں. ایک اور ان کا وہ چھوٹا سا ٹاؤٹ ہے, پتہ نہیں نام اس کا کیا ہے, حذیفہ ہے اس طرح, کہ شوگر کے اسکینڈل بھی ہم ڈال سکتے ہیں. مطلب سیاستدان تو چھوڑیں, وہ طلعت حسین صاحب صحافی ہیں, خواتین کے حقوق پہ بات کریں. ان کے اپنے بھابھی ڈاکٹر رفعت حسین, ان کے بھتیجوں پر جو جائیداد کے لیے ظلم, اور سہراب برکت صاحب کی آپ رپورٹ سنیں, اور سہراب برکت بھی بے گناہ جیل میں. اب کانوں کو ہاتھ لگیں گے, یہ آپ کو لیکچر دینے آ رہے ہیں. اور پھر شفیع اللہ جان سے یہ طلعت حسین جس طرح پوچھے تھے بار بار 4 مہینے, اور یہ الزام ڈائریکٹ مریم نواز پہ ان لوگوں نے لگایا. یقین کریں پاکستانی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کیا سب کچھ. یہ سارے وہی لوگ ہیں, یقین کریں, جھوٹ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, کالے کرتوت ہیں, زبان سے وضو کرتے ہیں, ہاتھ سازشوں میں ڈالتے ہیں, کول و فیل میں تجارت ہے عبادت کے نام پہ. بہرحال ان کے لوگوں کی اب کیا بات کی جائے. چین امریکہ کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کور کروں گا. دعا کریں اللہ سے اس نئے سال پہ ہاتھ اٹھا کے 2 نفل پڑھ کے کہ یا اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کر. یہ جو مشکلات پریشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں انہیں اللہ دور کرے انشاءاللہ العزیز. اور پھر انشاءاللہ آنے والا جو یہ جو سال ہے اس میں ہمیں خوشیاں ملیں, خوشخبریاں ملیں, اور ملیں گی انشاءاللہ. اپنا ایمان پکا رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.